أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں زری مبارک کی، یہ زری مبارک حضرت فاطمہ معصومہ کم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے۔ جب مامون رشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو دارالخلافہ مرو بلایا تو کافی عرصہ کے بعد اپنے بھائی کی محبت میں بی بی فاطمہ نے طوس اور مشہد کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب بی بی سفر کرتے کرتے خراسان کی پہاڑیوں تک پہنچی تو آپ کی سواری مر گئی۔ جب سواری مر گئی تو پریشانی کے عالم میں راہگیروں سے پوچھا کہ یہاں سے طوس اور مشہد کا کتنا سفر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ 800 میل کا سفر ہے۔ تو بی بی اتنی غمگین ہوئی اور رونا شروع کر دیا، بھائی رضا اتنا طویل سفر ہے۔ تو پھر راہگیر سے پوچھا گیا کہ یہاں سے قم کتنا سفر ہے؟ تو معلوم ہوا 90 میل۔ تو بی بی کے ساتھ جو کنیز تھی اس نے کہا، بی بی اب کون سا رستہ اختیار کریں گے، مشہد و طوس کا یا قم کا؟ تو فاطمہ بی بی نے کہا کہ قم میں ہمارا ایک مومن موسیٰ رہتا ہے۔ تو ہم قم جائیں گے۔ تو جب بی بی قم کے لیے نکلی تو رستے میں جب پہاڑ، سنگلاخ پہاڑ وہاں سے گزر ہوا، جہاں پہ بی بی اپنے پاؤں رکھتی وہاں خون خون ہوتا۔ طویل سفر کے بعد بی بی قم کے باہر ایک باغ میں پہنچی۔ جب باغ میں پہنچی تو وہاں قیام کیا اور پیغام موسیٰ کی طرف بھیجا۔ موسیٰ اپنی بیٹیاں، بہنیں اور پورے شہر کی مستورات کو لے کے اس باغ میں پہنچے اور بڑے پردے اور اہتمام کے ساتھ بی بی کو اپنے گھر لے آیا اور بی بی پہ امام رضا علیہ السلام کی موت کو آشکار نہیں ہونے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نواح قوم سے ایک مستور آئی تو اس نے آ کر جب گھر میں غم کا کوئی آثار نہ دیکھا تو غصے میں آ کے اس نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ تم کیسے مومن ہو جو موسیٰ رضا کے غم کو بھول گئے، اتنی جلدی بھول گئے؟ تو جب رضا کا نام سنا تو معصومہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا، بلا کے پوچھا، بی بی کس رضا کی بات کر رہی تھی؟ تو اس بی بی نے کہا، بی بی آپ کو معلوم نہیں، کافی دن ہو گئے ہمارے وقت کے امام مولا رضا کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ جب سنا نا بی بی نے کہ میرا بھائی رضا تو اس دنیا کو چھوڑ گیا
تو بی بی نے کہا ہائے رضا، ہائے رضا۔ بی بی کا روح پرواز کر گیا۔ جس گھر میں بی بی رہائش پذیر تھی، اس گھر کو بیت النور کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب بی بی کا روح پرواز کر گیا تو کنیز اور موسیٰ پریشان ہوئے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ تو بھی مومن ہے، تو بی بی کا جنازہ پڑھا۔ تو کنیز نے کہا نہیں نہیں، ٹھیک ہے تم مومن ہو، لیکن سیدزادی ہے، معصوم ہے، معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ تو طوس اور مشہد کی طرف منہ کر کے وہ کنیز بولی مولا رضا تمہاری بہن اس دنیا کو چھوڑ گئی، آ جاؤ آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد سارے امام رضا موسیٰ کاظم سے لے کے سرکار محمد تک تشریف لے کے آئے، اور معصومہ کو جہاں آج یہ زری مبارک ہے یہاں دفن کیا گیا۔